क्लास 7 اردو آج ہم پڑھیں گے سبق ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ ہمارے ملک کی ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ تلفظ سیکھیں۔ متحرک، متحرک کے معنی ہے حرکت کرنا یا حرکت میں ہونا۔ تعمیر، عمارت بنانا یا مرمت کرنا۔ مفلوج، ناکارہ، بیکار، جس سے فالج ہوا ہو۔ خالق حقیقی یعنی اللہ تعالی۔ دوشیزہ، دوشیزہ کے معنی ہے کواری یا بن بیائی لڑکی۔ سنگ میل، سنگ میل کے معنی ہے نشان راہ یعنی وہ پتھر جو راستے کا نشان یا راستہ بتانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے۔ کسی بھی ملک یا سماج کہتے ہیں معاشرے کو کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جدید دور میں نت نئی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کے کام کرنے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کی نفس آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک اپنی قومی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ خواتین نے زندگی کے ہر میدان میں عملی کردار ادا کیا ہے، یعنی بھرپور حصہ لیا ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد یعنی کوشش، صنعت و حرفت یعنی ہاتھ یا مشین سے کیا جانے والا کام جیسے دستکاری، ادب، طب یعنی ڈاکٹر کا شعبہ، علاج معالج کا شعبہ، عسکری، فوج اور سماجی یعنی معاشرتی خدمات میں بھی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی چند قابل ذکر خواتین کے کارنامے درج ذیل ہیں۔ ثمینہ خیال بیگ، یہ ایک کوہ پیما تھی۔ کوہ پیما کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے والے کو۔ گلگت بلتستان کی وادی شمشال میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور پاکستان کی واحد کم عمر خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے K2 اور دنیا کی کئی بلند و بالا چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عرفہ کریم رندھاوا کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ حسن کارکردگی یعنی عمدہ طریقے سے کام کو سر انجام دینے والی۔ مگر افسوس یہ صرف 16 سال کی عمر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی، یعنی 16 سال کی عمر میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ مریم مختار نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ کمیشن کہتے ہیں کہیں پر افسر لگنا۔ 2015 میں آپ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر تھیں کہ طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ آپ دونوں پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر اس وقت طیارہ آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ طیارہ گرنے سے کئی جانیں جا سکتی تھیں۔ یوں یہ دونوں طیارے کو آبادی سے دور لے گئے، مگر اپنی جانیں نہ بچا پائے۔ مریم مختار کو اس کارنامے پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ تمغہ بصالت ایک فوجی اعزاز ہے جو بہادری دکھانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ کو پہلی شہید پائلٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ بلقیس ایدی نے اپنے شوہر عبدالستار ایدی کے خدمت خلق کے مشن کو جاری رکھا۔ محترمہ کو ان کی لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر رتفاؤ، ڈاکٹر رتفاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ آپ نے اپنی تمام عمر پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے وقف کر دی۔ کوڑ ایک وبائی بیماری تھی جو پاکستان میں تیزی سے پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی زندگی کے 50 سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر رتفاؤ نے 87 سال کی عمر پائی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے اگر ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے میں پرعزم ہو جائیں۔ سوچیں اور بتائیں ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جواب ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سوال ہے خواتین کے کام سے متعلق چند معروف شعبوں کے نام بتائیں۔ جواب ہے تعلیم، طب، انجینئر، پائلٹ، فوج، پولیس اور صنعت و حرفت۔ صنعت و حرفت یعنی ہاتھ اور مشینوں سے کیا جانے والا کام جیسے دستکاری وغیرہ ہے۔
اور اس کے علاوہ بہت سے شعبے قابل ذکر ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، خواتین کو نظر انداز کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، خواتین کو نظر انداز کرنے سے کوئی بھی ملک اپنی قومی اور سماجی یعنی معاشرتی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ سوال ہے، پاکستان کی کس بیٹی کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا؟ جواب ہے، پاکستان کی بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ حسن کارکردگی یعنی عمدہ طریقے سے کام کو سر انجام دینا۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آپ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب ہے، ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ متحرک کہتے ہیں حرکت میں ہونا، اور فعال کردار کے معنی ہے عملی کردار، اس کے کام کرنے کی نوعیت۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، ان معاشروں میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر رتھ فاؤ کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ جواب ہے، ڈاکٹر رتھ فاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ انہوں نے 2017 میں کراچی میں وفات پائی۔ سوال نمبر 3، ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے، خواتین کی کم و بیش نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا معاشرہ اپنی قومی اور سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 4، عرفہ کریم رندھاوا نے کون سا اعزاز اپنے نام کیا؟ جواب ہے، عرفہ کریم رندھاوا نے دنیا بھر میں کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ سوال نمبر 5، سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر ہے؟ نام لکھیں۔ جواب ہے، ادب، صنعت و حرفت، تعلیم و طب، عسکری خدمات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خدمت خلق اور کوہ پیمائی کے شعبوں کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 6، ثمینہ خیال بیگ نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ جواب ہے، ثمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔ نمبر 2، شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ۔ نمبر 3، خواتین نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ نمبر 4، کاروبار زندگی مفلوج ہونے کے سبب صورتحال تھی مایوس کن۔ نمبر 5، عرفہ کریم کو نوازا گیا۔ جواب ہے، تمغہ حسن کارکردگی سے۔ نمبر 6، ثمینہ خیال بیگ پیدا ہوئیں۔ جواب ہے، وادی شمشال میں۔ درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ سوال نمبر 1، ثمینہ خیال بیگ کے کارناموں کو وضاحت سے بیان کریں۔ جواب ہے، 19 مئی 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، جو کہ نیپال میں ہے، سر کر کے ثمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئیں۔ پاکستان کی یہ قابل فخر بیٹی 2013 سے 2022 کے درمیان 7 سمٹس سمیت دنیا کی بلند و بالا چوٹیوں پر اپنے قدم کے نشان ثبت کر چکی ہیں، لیکن ان میں سبز ہلالی پرچم کو بلندیوں پر لہرانے کا شوق کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ قوم وطن کی اس بیٹی کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر رتھ فاؤ کون تھیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب ہے، ڈاکٹر رتھ فاؤ جرمنی سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی کوڑھ کے مریضوں کا علاج کرنے میں گزار دی۔ اس مہلک مرض کے خاتمے اور دیگر طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 کی 29 سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے 87 سال کی عمر پائی۔ 2017 میں کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔
انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک نصف سے زائد عمر پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ سوال نمبر 4، غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا ہے، غلط۔ نمبر 2، خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، درست۔ نمبر 3، عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا، غلط۔ نمبر 4، مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، درست۔ نمبر 5، ڈاکٹر رتھ فاؤ نے جذام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے، درست۔ محاورہ کیا ہے؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصل معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے۔ مجازی معنی کہتے ہیں غیر حقیقی یا فرضی معنی۔ مثلاً آسمان سر پر اٹھانا کا مطلب ہے بہت زیادہ شور کرنا، اسی طرح آگ بگولا ہونا کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا۔ یاد رکھیں محاورے کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسے آسمان سر پر اٹھانا کی جگہ فلک سر پر اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 5، درج ذیل عبارت پڑھ کر محاوروں کی شناخت کریں اور انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ ہر روز عید ہو، ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اس جملے میں 2 محاورے ہیں، پہلا ہر روز عید ہو اور دوسرا احمقوں کی جنت میں رہنا۔ کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ اس جملے میں بھی 2 محاورے ہیں، پہلا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، دوسرا دن میں تارے دکھائی دینا۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، خیالی پلاؤ پکانا یہ محاورہ ہے۔ مارے مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے محنت کی جائے، مارے مارے پھرنا محاورہ ہے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے، قدم چومنا محاورہ ہے۔ محاورات اور ان کے جملے، ہر روز عید ہو، جملہ ہے اس کا بچے چاہتے ہیں شہر میں میلہ لگا رہے اور ہر روز عید ہو۔ احمقوں کی جنت میں رہنا، اسد کا خیال ہے وہ پڑھے بغیر افسر بن جائے گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، فرا کے بہت نخرے ہیں، وہ تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ دن میں تارے دکھانا، میرا سر دیوار سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ خیالی پلاؤ پکانا، عدنان عملی طور پر تو کچھ نہیں کرتا، بس خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ کچھ ہاتھ نہ آنا، لالچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لالچی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مارے مارے پھرنا، اسلم نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ قدم چومنا، محنت کرنے والوں کو پھل ضرور ملتا ہے، کامیابی ایک دن ان کے قدم ضرور چومتی ہے۔ سوال نمبر 6، کسی مستند لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ حصول، ترقی، رہائش، ملازمت، رسوم، نسبت، تعاون، آزمائش، تکمیل، امر۔ کالم الف اور کالم ب کے متضاد الفاظ کو ملائیے۔ دور، نزدیک، عالم، جاہل، عروج، زوال، مرد، زن، غالب، مغلوب۔ مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ مفرد وہ سادہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی فعل ہوتا ہے، جبکہ مرکب وہ جملہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی بنا پر کسی حرف کے ذریعے ملا کر لکھا جائے۔ جملہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر کی۔ اس کا ہم سادہ جملہ لکھیں گے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا۔ میں نے چائے پی لی ہے مگر مجھے چائے بنانے نہیں آتی۔ اس مرکب جملے سے ہم ایک مفرد جملہ بنائیں گے، میں نے چائے پی لی ہے۔ سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور چاند رات کو اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ اس کا مفرد جملہ ہے، سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے۔